السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامی میں۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم مجاہد اعظم حضرت محمد بن قاسم رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، یوں تو رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو ہر سال یوم باب الاسلام کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ دن محمد بن قاسم رحمہ اللہ علیہ کے طفیل سندھ میں فروغ اسلام کا سبب بنا اور عرض مہران کے راستے دین حق کا پیغام سندھ سے ہوتا ہوا ملتان اور پھر پورے بر صغیر میں پھیلتا چلا گیا اور اس کی کرنیں ہر طرف پھیلنے لگی۔ اس خطے میں پہلی اسلامی ریاست محمد بن قاسم نے قائم کی، جسے بعد میں صفاریوں، حباریوں، مغلوں، ترخانوں، غزنیوں، تغلقوں اور غوریوں و شہر شاہ سوریوں نے وسعت دی۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ محمد بن قاسم نے سندھ پر بمشکل 3.5 برس تک حکومت کی، لیکن طرز حکمرانی سے لے کر رعایا کے دل جیتنے تک اتنے واضح اور گہرے اور بھرپور اور دلکش اور دل نشین نقوش چھوڑے ہیں، 15ویں صدی ہجری میں بھی اسے یہاں کے باشندے یاد رکھے ہوئے ہیں۔ دوستو، 80 ہجری کی بات ہے کہ سراندیپ یعنی سری لنکا سے دمشق جانے والا ایک بحری جہاز کو، جس میں وہاں کے راجا کی طرف سے بھیجے گئے تحفے لدے ہوئے تھے اور بعض مسلمان عورتیں اور بچے اور تاجر بھی سوار تھے، سندھ کے بحری حدود میں ڈاکوؤں نے اس جہاز کو لوٹ لیا۔ عورتوں اور بچوں کو یرغمال بنا کر لے گئے۔ حجاج بن یوسف نے خلیفہ عبد الملک کی جانب سے راجہ داہر کو لکھا کہ واردات تمہارے علاقے میں ہوئی ہے، لہٰذا تم اس کا انتقام لو، مگر راجہ نے بے بسی ظاہر کی، جس پر حجاج نے خلیفہ عبد الملک کے عہد ہی میں ڈاکوؤں کو سبق سکھانے کی تیاری مکمل کر لی، اور اس دوران 86 ہجری میں خلیفہ عبد الملک کا انتقال ہو گیا۔ حجاج نے 3 بار یہاں لشکر بھیجے، لیکن راجہ داہر کی سرپرستی کے باعث وہ ڈاکوؤں سے مقابلے میں ناکام رہے، جس پر ولید بن عبد الملک کے دور میں یعنی 93 ہجری میں محمد بن قاسم ایک لشکر کے ہمراہ سندھ پہنچے اور ڈاکوؤں اور ان کے سرپرست راجہ داہر کو شکست فاش دی۔ محمد بن قاسم نے سندھ میں امن قائم کیا اور برسوں سے شخصی حکمرانی کے شکار عام آدمی کو اسلامی سلطنت کے زیر سایہ مساوی درجہ دیے، مملکت کے انتظامات بہتر بنائے، نظام انصاف قائم کیا۔ محاصل کی وصولی کے قواعد آسان اور اتنے بہترین تھے کہ مسلمانوں سے اراضی پر عشر لگان اور غیر مسلم راجاؤں سے خراج، نیز مسلم ریاست کے غیر مسلم باشندوں سے اصول شدہ جزیہ ملک میں عوام کے بہبودی پر خرچ کیا جاتا رہا۔ جن کاشتکاروں کی پیداوار کم تھی انہیں سرکاری لگان معاف کر دیا جاتا تھا۔ بلا شبہ باغیوں کی سرکوبی کی گئی، لیکن عام آدمیوں، عورتوں اور بچوں کو زندگی گزارنے کے اتنے ہی مواقع میسر تھے جتنے کسی فاتح مسلمان کو دستیاب تھے۔ بزرگوں اور پرامن شہریوں کو کچھ نہ کہا گیا۔ احترام آدمیت کے یہ مناظر اہل سندھ کو محمد بن قاسم کا دیوانہ کرتے چلے گئے۔ انتہائی کم عمر محمد بن قاسم رحمہ اللہ علیہ کے یہ اقدامات مقامی باشندوں کے لیے چونکا دینے والے تھے۔ واضح رہے محمد بن قاسم رحمہ اللہ علیہ کی تاریخی پیدائش اسلامی تذکروں میں 75 ہجری بتائی جاتی ہے۔ وہ حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے اور فتح سندھ کے وقت 93 ہجری میں ان کی عمر محض 18 برس کی تھی، لیکن چھوت چھات اور شہرت برہمن سماج کے شکار سندھ میں پسماندہ اور پست برادریوں کو اسلامی عقائد کے مطابق مساوی اہمیت دے کر آگے لانے کی سعی نے انہیں مقامی باشندوں کا ہیرو بنا دیا، جو انہیں فرما رواؤں سے زیادہ اپنا بھائی، بزرگ اور خاندان کا سربراہ یعنی مسیحا لگنے لگا۔ حضرت محمد بن قاسم رحمہ اللہ علیہ نے رحم دلی، نرم مزاجی اور حسن سلوک سے جس مسلم ریاست کی بنیاد رکھی، وہ بعد کے ادوار میں اسی شناخت کے ساتھ برقرار رہی۔ امیوں کے بعد صفاری، حباری، ترخان، ارغون، ہلگوڑے، تالپور برسر اقتدار آئے، لیکن سندھ کا مسلم تشخص باقی رہا، حتیٰ کہ 1843 میں انگریزوں نے حیدرآباد کی چویاری تالپور سلطنت ختم کر کے سندھ پر قبضہ کیا تو کچھ عرصے بعد اسے ممبئی سے منسلک کر دیا۔ دوستو، محمد بن قاسم رحمہ اللہ علیہ کا پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم بن محمد بن حکم بن ابی عقیل ثقفی تھا۔ آپ کی ولادت شہر طائف کے مشہور قبیلہ بنو ثقیف میں ہوئی۔ آپ کی اعلیٰ تعلیم غربت کے نظر ہو گئی، چنانچہ ابتدائی تعلیم کے بعد کم عمری ہی میں فنون سپہ سالاری کی مشق کے لیے ولید بن عبد الملک کی فوج میں داخل ہوئے اور دمشق میں آپ نے فنون سپہ گری حاصل فرمائی اور قدرتی طور پر غیر معمولی صلاحیت کے جواہر دکھائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ نے ہم عمروں پر سبقت کر کے فوج میں بلند مقام حاصل کر لیا۔ صرف 15 برس کی عمر میں کردوں کی بغاوت پر ان کی سرکوبی کے لیے ایران کو رخ کیا
اور فتح حاصل کی۔ اس دور اندیشی کے پیش نظر حجاج بن یوسف نے آپ کو شیراز کا گورنر بنا دیا اور 17 سال کی عمر میں آپ نے راجہ داہر پر چڑھائی کے لیے بطور سپہ سالار سندھ روانہ کیے گئے۔ یہاں سے آپ کی زندگی کا ایک تابناک اور روشن کردار شروع ہوتا ہے۔ محمد بن قاسم کی شخصیت انتہائی پروقار اور سنجیدہ تھی۔ آپ کے اخلاق دوسروں کو جلد ہی گرویدہ بنا لیتے تھے۔ آپ کی زبان شیریں اور چہرہ ہنسمکھ تھا۔ آپ ایک باہمت، بامروت، رحم دل اور ملنسار شخصیت کے مالک تھے۔ ہر شخص سے محبت ان کا وتیرہ تھا، جس کی وجہ سے آپ کے ماتحت آپ کا حق درجہ احترام بچا لاتے تھے۔ عام زندگی میں لوگوں کے غم بانٹتے، ان کی فریاد رسی پر لبیک کہا کرتے تھے۔ آپ نے ہر موڑ پر عقل و فراست کو پوری طرح سے استعمال کیا۔ آپ کا ہر قدم کامیابی کی راہیں تلاش کرتا تھا۔ آپ کی بلند خیالی، مستحکم ارادے آپ کی کامیابی کی دلیل تھے۔ سندھ کی مہم پر سپہ سالار کی حیثیت سے جو کارنامے آپ نے انجام دیے وہ ان کے کردار کی پوری طرح سے عکاسی کرتے ہیں۔ وہ زبردست جنگی قابلیت اور انتظامی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ آپ کی صلاحیتوں کے ثبوت کے لیے سندھ کی مہم میں کامیابی ہی کافی ہے۔ آپ کے اخلاق و کردار کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے ایک غیر قوم ان کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ ولید بن عبد الملک کی وفات کے بعد سلیمان بن عبد الملک خلافت بنو امیہ پر متمکن ہوا، لیکن افسوس ہے کہ محمد بن قاسم جیسی شخصیت کو سمجھنے میں غلطی کر بیٹھا، جو نہایت سمجھدار اور بہادر، مستقل مزاج، نیک نیت اور صالح نوجوان تھے۔ سندھ و ہند کے فتوحات میں جہاں آپ نے رستم و اسکندر سے بڑھ کر ثابت کیا تھا، دوسری طرف انوشیروہ عادل سے بڑھ کر عادل رعایا پر ظاہر ہوئے۔ آپ نے سلیمان بن عبد الملک کے خلاف قطعاً کوئی کبھی حرکت بھی نہیں کی۔ حجاج بن یوسف کی وفات کے بعد آپ بھی اسی طرح فتوحات میں مصروف رہے جیسا کہ حجاج کی زندگی میں تھے۔ محمد بن قاسم نہایت اعلیٰ درجے کی قابلیت، سپہ سالاری کی وجہ سے شاہ سلیمان بن عبد الملک کے تمام بر اعظم ایشیا کو چین و جاپان تک فتح کر دیتے، لیکن سلیمان نے جذبہ عداوت سے مغلوب ہو کر یزید بن ابی کبشہ کو سندھ کا والی بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے بھیج دو، جس کے نتیجے میں آپ کو قید کر کے عراق بھیج دیا گیا، جہاں واسط کے قید خانے میں آپ نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محمد بن قاسم رحمہ اللہ علیہ وہ عظیم شخصیت تھے جنہوں نے ہند میں اسلام کو حکومتی سطح پر متعارف کروایا، جو سرفروشی و جان بازی اور اخلاص و وفاداری اور اعلیٰ ہمتی اور علو العزمی اور ثبات و استقامت کا روشن نام رہے، جس نے حکمت و تدبیر اور شبانہ روز کی انتک بے لوث جد و جہد سے سندھ میں اسلام کا آشکار کیا، جس کی حق گوئی، بے باکی، صبر و تحمل، عزیمت و استقامت کی داستان ہر مسلمان کو عزم و حوصلہ اور باطل کے سامنے سینہ سپر رہنے کی ہمت بخشتی رہے گی، جس کی آمد اور اسلام کے تعارف سے جو سرزمین ہزاروں برس صحیح یقین اور صحیح معرفت سے محروم اور توحید کی صداؤں سے ناآشنا تھی، وہ علماء اولیاء کی سرزمین اور علوم اسلامیہ اور کمالات دینیہ کی محافظ و امین بن گئی، اور اس کی فضائیں اذانوں سے اور دشت و جبل اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر حضرت محمد بن قاسم رحمہ اللہ علیہ کی قبر میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے، اور ہمارے درمیان جو نوجوان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محمد بن قاسم کا عزم و حوصلہ عطا فرمائے۔ ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ باکس میں بتائیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں فدانامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔